انداز سے ہو، پاکستان میں ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور اس ڈیولپمنٹ کے بعد کھاتا بھی خوب میں اور کھوتا بھی خوب ہے عمران خان صاحب کا. وہ کیا ڈیولپمنٹ ہے اس پر بات کریں گے. ایک اندھوناک سانحہ ہوا ہے سندھ میں، اور ایسے کئی سانحات پہلے ہو چکے ہیں، مگر نہ حکومت یعنی حکومت سندھ اور نہ ریاست اس معاملے کو سنجیدہ لے رہی ہے. معاملہ بہت گمبھیر ہوتا جا رہا ہے. اور پھر ایک معاملہ ہے شیر افضل مروت صاحب کا. معافی مانگ لی ہے مروت صاحب نے. میرا خیال آغاز ہم شیر افضل مروت صاحب سے کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر باقی جو ایشوز ہیں ان پر بھی بات کریں گے. شیر افضل مروت جو ہے وہ تحریک انصاف کے اندر ان کو پی ٹی آئی کے لوگ جو ہے وہ کچھ لوگ، سب نہیں، کچھ لوگ ان کو گھسپیٹیا سمجھتے ہیں. لہذا کبھی کبھی اگر وہ بات کرتے ہیں تو اس بات کو کئی لوگ پسند کرتے ہیں، اور زیادہ تر لوگ تحریک انصاف کے جو لکیر کے فقیر ہیں، جو حقائق دیکھنا نہیں چاہتے، جو صورتحال کو سمجھنا نہیں چاہتے، جو صرف اور صرف یہ سمجھتے ہیں کہ جناب جو سامنے والے کا منہ کالا ہے، ہم ٹھیک ہیں بالکل، یعنی ہمارے مخالفین جو ہیں وہ گندے ہیں، ہم ٹھیک ہیں، ہم نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی، کوئی ایسی چیز نہیں کی جس کا ہمیں جو ہے وہ خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے، نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے. تو اس طرح کے لوگ شیر افضل مروت کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. شیر افضل مروت بذات خود سستی شہرت کے لیے شیخ رشید کی طرح عجیب و غریب حرکتیں بھی کرتے رہے. آپ کو یاد ہوگا ڈاکٹر فرحان اللہ کے ساتھ ان کی ایک لڑائی ہوئی تھی ٹی وی پروگرام میں، اور پھر پروگرام تو بڑھ گیا والا ان کا ایک جملہ جو انہوں نے بے ساختہ بولا لیکن بڑا پاپولر ہو گیا. تو پھر ان کو سمجھ آ گیا کہ یار کرنا کیا ہے. پھر اس طرح کے کئی جملے اور کئی باتیں اور پھر متنازع چیزیں وہ کرنا شروع ہو گئے تھے. تو ابھی ریسنٹلی انہوں نے کچھ ایسی باتیں کی ہیں جن کے بعد تحریک انصاف کے اندر تھرتھری سی مچ گئی. خاص طور پر ایک بات یہ کہ جو سنی اتحاد کونسل کے ساتھ اتحاد کا فیصلہ ہوا تھا پی ٹی آئی کا، وہ فیصلہ غلط تھا، اور وہ فیصلہ اصل میں اتحاد کے لیے سنی اتحاد کونسل کے ساتھ نہیں ہوا تھا، کسی اور کے ساتھ ہوا تھا، اور آخری وقت میں فیصلہ بدل دیا گیا. کس نے بدلا؟ وہ سنی اتحاد کونسل کے سربراہ صاحبزادہ حامد رضا کہتے ہیں کہ وہ فیصلہ تو عمران خان کا تھا، یعنی عمران خان نے فیصلہ بدلا. عمران خان خود حیران ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی معاملہ کچھ اس طرح سے نہیں تھا. لیکن علی ظفر صاحب جو ہیں وہ اپنا شیر افضل مروت صاحب کی حاملائی انہوں نے کہا کہ جی عمران خان صاحب کا فیصلہ تو سنی اتحاد کونسل کے ساتھ جانے کا نہیں تھا. پھر بعد میں پتہ نہیں کیسے فیصلہ بدلا. دوبارہ وہ بات تھی، اور اس بات نے ڈیمیج کیا پی ٹی آئی کو. مخصوص نشستوں والے معاملے کو لے کر پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ میں جانا تھا. پشاور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کے خلاف فیصلہ دیا. پشاور ہائی کورٹ نے سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستوں کا حقدار نہیں ٹھہرایا، بلکہ یہاں تک کہہ دیا کہ سنی اتحاد کونسل نام کی کوئی جماعت پارلیمنٹ میں وجود ہی نہیں رکھتی، لہذا مخصوص نشستیں ان کو نہیں ملیں گی. جب مخصوص نشستیں نہیں ملیں گی تو پھر میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اپوزیشن لیڈر، چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی، پارلیمنٹ کی جو کمیٹیاں، سب کمیٹیاں، ان کی جو اپنا سربراہیاں ہوتی ہیں، چیئرمین شپ ہوتی ہے، وہ بھی پھر پی ٹی آئی اس کو بھی کلیم نہیں کر سکے گی. وہ بھی سنی اتحاد کونسل کو نہیں ملیں گی، کیونکہ بطور جماعت تو وہاں موجود نہیں، اور پی ٹی آئی کے سارے ارکان جو ہیں وہ آزاد ہوں گے. تو پشاور ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے بعد پی ٹی آئی کا اعلان تھا کہ ہم نے جانا ہے سپریم کورٹ میں، مگر بیچ چوراہے ہڈیاں پھوڑ دی پی ٹی آئی کی شیر افضل مروت کی اسٹیٹمنٹ نے، اور علی ظفر نے جو ہے وہ اس پر مہر ثبت کر دی، تصدیق کی کہ ہاں شیر افضل مروت بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اب علی ظفر پی ٹی آئی کے وکیل ہیں جنہوں نے مقدمہ کرنا تھا، جنہوں نے پٹیشن دائر کرنی تھی، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری اپنی غلطیاں ہیں، کہ ہمیں کسی نے نقصان نہیں پہنچایا. پھر ظاہر ہے اس کا اوورال پی ٹی آئی کا جو ایک پروپیگنڈا ہے یا حقیقت ہے، لیکن جو الزامات ہیں اس کے اوپر اثر پڑتا ہے. کہ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو الیکشن بھی ہروایا گیا، ہماری تو 180 سیٹیں تھیں، ہم سے تو ساری کی ساری سیٹیں چھین لی گئی ہیں. تو اب وہ سارا کا سارا جو ہے وہ معاملہ گڑبڑ ہو گیا. تو کھاتا بھی خوب ہے، کھوتا بھی خوب ہے، لیکن کوئی اور بھی کھاتا اور کھوتا خوب میں گیا. ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اس پر میں بعد میں آتا ہوں. تو آج ہوا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کا اجلاس ہوا، اور کور کمیٹی کے اجلاس میں بیرسٹر گوہر نے اور دیگر نے جو ہے وہ ان کو کہا کہ جی آپ کے بیانات شیر افضل مروت کے متنازع بیانات سے پارٹی کو سنگین نقصان پہنچ رہا ہے، لہذا آپ بیانات دینے سے گریز کریں اور اس طرح کی کسی قسم کی کوئی اسٹیٹمنٹ نہ دیں.
تو شیر افضل مربت تو اس معاملے میں کاری کرا دیں, پیچھے ہٹ کر انہوں نے کہا کہ جی معافی سرکار, معافی, آئندہ ایسی بات نہیں کروں گا, کریں گے پھر کریں گے, لیکن بارہ انہوں نے معافی مانگ لی. یہ اکیلا بیان نہیں تھا, اس طرح کے کئی اور بیانات شیر افضل مربت صاحب کے سامنے آ چکے ہوئے, جیسے کہ عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل میں رکھنے کا فیصلہ تحریک انصاف کا تھا. اب یہ تحریک انصاف کیسے فیصلہ کر سکتی ہے؟ کیا کوئی آپشن کسی نے دی تھی؟ اس کا مطلب یہی ہوا نا کہ کسی نے آپشن دی تھی پی ٹی آئی کو کہ اب آپ کے لیڈر جو ہیں وہ ان کو سزا ہو گئی ہے, تو ہم چاہتے ہیں کہ ان کو, یعنی ریاست کی طرف سے, حکومت کی طرف سے, انتظامیہ کی طرف سے, ہم چاہتے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ رکھا جائے اس میں بنی گالہ میں. تو کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بنی گالہ میں رکھنے کے بجائے عمران خان کو اڈیالہ جیل میں قید کرنے کا فیصلہ پارٹی کا تھا. اب ساری متنازع بات ہے. اب اس کا مطلب ہے کہ کوئی ہے جو پی ٹی آئی کے اندر جو چاہتا ہے کہ عمران خان اندر رہے. تو اس طرح کے بیانات سے پی ٹی آئی کو کافی سارا نقصان بھی ہوا, پی ٹی آئی کو ڈیمیج بھی ہوا اس چیز کا. اچھا, اب جو شیر افضل مربت نے پھر آج جو اجلاس ہوا اس کے بعد اعلان کیا کہ جی 30 مارچ کو اسلام آباد میں پی ٹی آئی جلسہ کرے گی, احتجاجی تحریک جو ہے اس کو آگے بڑھایا جائے گا وغیرہ وغیرہ. لیکن جو دوسری ڈیولپمنٹ ہے, جو میں کہہ رہا ہوں نا, کھاتا بھی خوں میں کھوتا بھی خوں میں, وہ بڑی عمران خان صاحب کے لیے اور ان کی سیاست کے لیے ڈیمیجنگ ہے. آپ کو یاد ہوگا چند روز پہلے تحریک انصاف کے جو امریکہ کا چیپٹر ہے, شہباز گل صاحب, عمران خان صاحب کے شاگرد, وہ خود پروفیسر ہیں لیکن عمران خان صاحب نے ان کو بہت کچھ سکھایا ہوا ہے. تو عمران خان صاحب کی تعلیم اور تربیت کو لے کر انہوں نے جا کر وہاں پر امریکہ میں اپنا مظاہرہ کیا, اس کو لیڈ کیا آئی ایم ایف کے دفتر کے سامنے کہ پاکستان کو قرضہ نہ دے, بلکہ جو الیکشن آڈٹ سے مشروط کر دے, الیکشن آڈٹ کروائیں اور اس کے بعد پاکستان کے ساتھ ڈیل کریں, پاکستان کے ساتھ بات کریں. اور وہاں پر پھر آرمی چیف کے خلاف تقریریں ہوئیں, فوجی جرنیلوں کے خلاف نعرے بازی ہوئی, مطلب طرح طرح کا جو کچھ پی ٹی آئی آج کل کرنا چاہ رہی ہے وہ انہوں نے کیا. اچھا, اور ایک اور خبر آئی تھی, اور وہ یہ تھی کہ جن کی جو پورا ایک پروپیگنڈا کیا گیا تھا یا اپنا لابنگ کی گئی تھی امریکہ میں پیسے لگا لگا کر, اس کے نتیجے میں امریکن کانگریس کے انیشیٹو سے ایک سب کمیٹی نے پاکستان میں جو انتخابات ہوئے ہیں وہ انتخابات فری اینڈ فیئر ہوئے ہیں نہیں ہوئے, انتخابات میں دھاندلیاں کتنی ٹھیک ہیں, پاکستان میں کس حد تک جمہوریت ہے, پاکستان میں انسانی حقوق کی آزادیاں کتنی سلب ہیں, پاکستان میں اظہار رائے کی آزادی ہے کہ نہیں ہے, سوشل میڈیا کتنا پاکستان میں جو ہے اس کو متحرک رہنے کی اجازت ہے, حالانکہ انہوں نے خود ٹک ٹاک بین کر لیا قانون بنا کر. لیکن بہرحال تو اس پر بھی 20 تاریخ کو یعنی پرسوں سماعت مقرر تھی سب کمیٹی میں کانگریس کی, اور انہوں نے ڈونلڈ لو, جس کے اوپر عمران خان صاحب نے الزام لگایا ہے کہ جی ڈونلڈ لو نے جو ہے وہ اپنا میرے خلاف سازش کی تھی, انہوں نے دھمکی دی تھی میری حکومت گرانے کی, اور ہمارے سفیر کو بلایا تھا کہ اگر عمران خان کی حکومت نہیں ختم کرو گے تو پھر آپ کے ساتھ معاملات ٹھیک نہیں چلیں گے وغیرہ وغیرہ. تو وہاں پر ایک پراپر لابنگ ہوئی, کروڑوں روپے خرچ ہوئے, کھاتا ہے نا یہ پورا کا پورا پیسے وہاں سے, لاکھوں ڈالر کی وہاں پر انویسٹمنٹ کی لابنگ کے اوپر پی ٹی آئی نے. اور ہوا یہ ہے آج کہ صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب سے امریکہ کے پاکستان میں سفیر ڈونلڈ بلوم ہے, ڈونلڈ ہی ایک ڈونلڈ بلوم ہے, ایک ڈونلڈ لو ہے. تو ڈونلڈ بلوم جو پاکستان میں سفیر ہے امریکہ کے, انہوں نے صدر آصف علی زرداری صاحب سے ملاقات کی ہے. اس سے پہلے انہوں نے ہمارے وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب سے ملاقات کی ہے, اور جو صدر صاحب سے ملاقات ہے وہ ملاقات یہ پیغام دے رہی ہے کہ پاکستان میں جو سسٹم آیا ہے جس کو عمران خان صاحب تسلیم نہیں کرتے, عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جمہوریت نہیں ہے, ہم اس کو نہیں مانتے. امریکی سفیر کی صدر آصف علی زرداری سے ملاقات اور وزیر خارجہ سے ملاقات, اور اس میں کھلا اظہار کہ ہم پاکستان کے ساتھ ہر شعبے میں تعاون کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ جو عمران خان کے کروڑوں روپے لگے یا کسی کے لگوائے عمران خان نے کہ جی پاکستان میں جو بننے والی حکومت ہے اس کو تسلیم نہ کریں. سینیٹرز نے یہی اپنا کانگریس مین نے یہی خط لکھا تھا نا وہاں صدر جو بائیڈن کو کہ پاکستان کی حکومت کو تسلیم نہ کیا جائے, وہاں دھاندلی ہوئی ہمارے ساتھ پی ٹی آئی کے ساتھ. تو وہ یہاں پر بھی آ کر صدر صاحب سے ملاقات انہوں نے کر لی. ملاقات صرف نہیں کی
بلکہ ملاقات کر کے پھر کہا کہ جناب ہم تجارت، سرمایہ کاری، موسمیاتی تغیرات، تبدیلیاں اور اس کے علاوہ قابل تجدید توانائی، زراعت، سیکورٹی اور دیگر شعبوں میں دو طرفہ تعلقات بڑھائے جا سکتے ہیں پاکستان کے ساتھ. یہ امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کہہ رہا ہے. جن کو رام کرنے کے لیے، جن کو منانے کے لیے عمران خان صاحب نے پیروں میں گھنگرو باندھ دیے، لیکن وہ نہیں مانے. خان صاحب کے لابسٹ نے نچ کے وہاں پر نا کہ جی نچ کے یار منانے والے میں اس سینس میں کہہ رہا ہوں، نچ کے انہوں نے فرش توڑ دیے، لیکن کچھ نہیں ہوا. یہ آ کر بیٹھے صدر زرداری کے پاس. انہوں نے کہا کہ جناب ساتھ چلیں گے. صدر زرداری صاحب نے کہا کہ جناب یہ جو تجارتی سرمایہ کاری کے تعلقات ہیں ان کو بڑھانے کی ضرورت ہے. سرمایہ کاری کے جدید جو کاروباری آئیڈیاز ہیں اس کی پاکستان میں حوصلہ افزائی کی جانی چاہیے، اور پھر موسمیات پاکستان جو موسمی تبدیلی اس سے پاکستان متاثر ہو رہا ہے وغیرہ وغیرہ، تو اس میں امریکہ ہمارا ساتھ دے. اب یہ آپ سوچیں نا کہ یہ ملاقات کس طرح وہ کہتے ہیں نا سانپ لوٹ رہے ہوں گے عمران خان صاحب کے یا پی ٹی آئی والوں کے سینے پر، کہ ہم اس امریکہ کو جس کی غلامی سے نجات کی عمران خان صاحب نے تحریک چلائی تھی، اس امریکہ کو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو کی حکومت کو تسلیم نہ کریں، مگر وہ امریکہ کہتا ہے کہ نہیں ہم حکومت کو تسلیم کریں گے. عمران خان اینڈ کمپنی غلامی میں جانے کو تیار ہے، امریکہ ان کو غلامی میں لینے کو تیار نہیں ہے. اور کروڑوں روپے لگا کر، کروڑا تو تھوڑے، پتہ نہیں کتنا پیسہ لگا ہے، لگا کر یہ سارا کچھ کرنا چاہ رہے تھے. مگر وہ ڈونلڈ بلوم کی تو پتہ نہیں ہیئرنگ میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. ڈونلڈ بلوم نے آ کے بتا دیا کہ نہیں ہم نے سسٹم کو بھی تسلیم کر لیا ہوا ہے، ہم نے پاکستان میں جو چل رہا ہے اس کے ساتھ تعاون کرنے کو بھی تیار ہے، اور یہ ساری چیزیں. تو مسئلہ یہ ہے اس میں خان صاحب کے اور ان کے چاہنے والوں کے لیے جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ اپنی سیاست جو ہے نا ملک کے اندر کرے. اپنے گندے کپڑے اپنے گھر کے اندر دھوئے جاتے ہیں، باہر بھی کوئی اس طرح اس کو اچھالتا وہی دھاندلی بھائی مانتے ہیں. لیکن اب یہ کہنا کہ جی ہم بالکل کلین سویپ کر رہے تھے اور ہمیں واپس حکومت امریکہ دلوایا، یہ نہیں. پاکستان کے عوام کے پاس جائیں، آپ کا حق ہے، آپ تحریک چلائیں، آپ کا حق ہے، تحریک عدم اعتماد لے کر آئیں، آپ کا حق ہے، لیکن یہ نہیں. بہرحال اچھا جو اندھوناک سانحہ ہوا ہے جی وہ میں نے دیکھا. ہمارے دوست ریاض سہیل صاحب ہیں BBC کے بہت ہی سینئر جرنلسٹ ہیں اور بہت محنتی صحافی ہیں، اور بڑی کمال قسم کی ان کی گرپ ہے اپنا اس میں صحافت پر. انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، استاد شہید تعلیم ایک استاد، اب ایک کشمور کے علا بخش صاحب ہیں، شہید کر دیے گئے. تنگوانی کا علاقہ، وہاں ڈاکو راج، وہاں ان کی پوسٹنگ ہو گئی کسی اسکول میں، اور وہاں ان کو پولیس نے اور اپنے جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے کہا کہ جی امن و امان کی صورتحال وہاں ٹھیک نہیں ہے، آپ آمد جائیں. تو انہوں نے کہا کہ جی میں اگر نہیں جاؤں گا تو بچوں کا مستقبل خراب ہوگا. تو انہوں نے ان کی ایک ویڈیو ہے بکسی اسٹاپ پر بنی ویڈیو اسی علاقے میں، ان کے ہاتھ میں بندوق ہے. اب استاد تعلیم دینے جا رہے ہیں بندوق لے کر. بندوق کیوں؟ کیونکہ ریاست وہاں اپنی ذمہ داری، سندھ حکومت وہاں اپنی ذمہ داری ادا کرنے میں ناکام ہو گئی ہے. تو استاد بچوں کو تعلیم دینے کے لیے بندوق لے کر پہنچ رہے ہیں تاکہ میں اسکول تک پہنچ سکوں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے کہا کہ جی میں تو جاؤں گا، اور وہ گئے اور پھر ان کو قتل کر دیا گیا. ڈاکوؤں نے ان کو شہید کر دیا، مار دیا. اب سندھ حکومت کیونکہ الیکشن کیمپین میں بھی بلاول بھٹو زرداری نے کہا تھا کہ جی یہ جو امن و امان کی صورتحال ہے وہ ہمیں بہتر کرنی ہوگی. اب چوتھی بار پیپلز پارٹی کے پاس سندھ حکومت آئی ہے. جو بھی ان کے سرگن ہیں، جو بھی ان کے سرپرست ہیں، جو ان کو اسلحہ پہنچاتے ہیں، اب لوگ یہ نہیں سنیں گے کہ اسلحہ کہاں سے آتا ہے. مراد علی شاہ صاحب ہوں، بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوں، صدر آصف علی زرداری صاحب ہوں، یا پھر جو متعلقہ وزیر ہے ضیاء النجار صاحب، انہوں نے نوٹس لے لیا ہے. نوٹس لینے سے کچھ نہیں ہوگا. علاقے کلیئر کریں. وہاں پر آپ کچھ عرصہ پہلے آپ کو یاد ہوگا کندکور میں اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر اجمل سامت ہیرا تھا، اتنا پڑھا لکھا نوجوان، وہ قبائلی ان جو چل رہا ہوتا تھا کچے میں، اس سے تنگ آ کر وہ ان کی فیملی سکھر میں آ گئی تھی. بچے پڑھائے اور وہ انہوں نے کہا کہ میں تو پڑھا لکھا ہوں، میرا کیا تعلق ہے ان جاہلانہ قسم کی جو تنازعات اور تکراروں سے، وہ مجھے کوئی کیوں مارے گا. وہ گئے، ان کو مار دیا، مار کے شہید کر کے پھر وہاں ناچ ناچا گیا. تو یہ ناچ جو ناچے جا رہے ہیں نا، یہ پیپلز پارٹی کو جو لوگوں نے مینڈیٹ دیا ہے نا، یہ اس کے سینے پہ پڑی ہوئی لاشیں. پیپلز پارٹی کو یہ جو ڈاکو راج ہے سندھ میں، یہ سندھ کے مخصوص علاقوں میں، کندکوٹ، کشمور یا جو کچے کے علاقے ہیں جو شمالی سندھ کے یا بلوچستان کے ساتھ لگنے والے علاقے ہیں، پنجاب کے ساتھ بارڈر کے ساتھ لگنے والے علاقے ہیں، ان میں امن و امان قائم کرنا ہوگا.
وہاں لوگوں کو بسانا ہوگا، اور پھر جو یہ وہ ہوتا ہے نا نو مین لینڈ جو بنتی ہے، یا اپنا نو گو ایریا، وہ ختم کرنے ہوں گے. اب اس میں نوٹس لینے سے وقت اور مذمت کرنے یا جا کر تعزیت کے لیے ہاتھ اٹھانے کا وقت نہیں ہے. یہ بلاول بھٹو کی ذمہ داری ہے، انہوں نے مینڈیٹ لیا لوگوں سے، انہوں نے الیکشن مہم چلائی ہے. یاسر زرداری صاحب کی ذمہ داری ہے، یہ مراد علی شاہ صاحب کی ذمہ داری ہے کہ یہ جو ملوث ہیں ان کے خلاف آپریشن ہو، ان کو گرفتار کیا جائے، ان کا صفایا کیا جائے، اور کچے کے علاقوں میں امن و امان قائم کیا جائے تاکہ وہاں کے لوگ عزت کی زندگی جی سکیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.